جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو بتانا یہ تھا کہ ایک دوست کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا، وہی جو کل آپ نے دیکھا ہے اسی کے ساتھ مکالمہ تھا۔ تو ایک بڑا بہترین اور ایک اچھا اس نے جو ہے نا اپنا مقصد اور اپنی جو ایک زندگی کا آپ سمجھ لیں کہ ویژن ہوتا ہے، اس نے وہ شیئر کیا اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کیا جائے۔ بتاؤ اس میں یہ رہا تھا کاروبار کے حوالے سے کہ کاروبار کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کا کرنا چاہیے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ کس طرح کا وہ کاروبار سمجھتا ہے کہ ہونا چاہیے اور وہ کیسے کرنا چاہتا ہے۔ اچھا جی، اس نے کہا ہے جی میں کاروبار اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں میں کسی بھی پروڈکٹ میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی جو ہے نا وہ منافع کماتا ہوں تو میں اس کا جو 30% ہے، مطلب کہ جو میرے لگنا ہے آگے فردر مارکیٹنگ پہ، فردر انویسٹمنٹ پہ، اس کے علاوہ جتنا بھی ہوگا وہ میں اپنے امپلائیز کے اوپر جو بھی ہوں گے وہاں پر انہی کے اوپر خرچ کروں گا۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، آپ بتائیں کیسے، مطلب آپ یہ کر لیں گے، کیسے یہ ممکن ہوگا؟ اس نے کہا دیکھیں جی میں اگر 1 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا گھر لیتا ہوں تو اس میں زیادہ سے زیادہ میں ایک چوکیدار رکھ لوں گا، یہ 2 چوکیدار رکھ لوں گا، ایک مالی آ جائے گا یا ایک بورچی خانے میں کوئی بندہ آ جائے گا، تو یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ملازم جو ہوں گے وہ کام کریں گے۔ 3 سے 4 لوگوں کو جو ہے نا وہ کاروبار چلے گا، اور جو 10 کروڑ میں نے لگایا ہوگا وہ کسی جو ہے نا وہ بڑے آپ سمجھ لیں کہ کسی انویسٹر کے پاس اور کسی اس طرح کے بندے کے پاس گیا ہوگا، تو وہ تو کسی غریب کے ہاتھ میں نہیں گیا ہوگا، اور جن کا چولہا چلے گا وہ تو وہی 3 4 لوگ ہوں گے جو آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اگر میرے پاس 10 کروڑ ہو تو میں اس کو کسی ایسے کاروبار میں لگاؤں گا جس سے کم از کم جو ہے نا وہ 100 لوگوں کا روزگار چلے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے 100 لوگوں کا روزگار چلے، اور 100 لوگوں کے روزگار کے اوپر بھی میرا یہ ویژن ہوگا کہ ان 100 لوگوں میں سے جو لوگ میرے ساتھ کم از کم 12 سے 15 سال میرے ساتھ کام کریں گے، ان کو میں ان کا اپنا ایک روزگار، ان کا ایک اپنا جو ہے نا وہ کاروبار ان کو فراہم کروں گا۔ 12 سے 15 سال یہ میکسیمم ٹائم ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اگر اس دوران بھی اگر وہ میرے ساتھ کوئی آ کے کوئی مطلب اسٹارٹ اپ شیئر کرتے ہیں، کوئی آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو میں ان کو اس حوالے سے انویسٹمنٹ بھی کر سکتا ہوں۔ بے شک میرے پیسے ضائع ہو جائیں، مجھے کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، یہ تو مال ہے، یہ دنیا داری کا چیز ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ مین مقصد جو ہے نا، اصل جو مقصد حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی خوشی، کسی کا سکون، اپنے عیش اور اپنی عیش و عشرت اور اپنی لگژری قسم کی لائف گزارنے سے زیادہ کیا ہوگا، میری ذات کو فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں فرد واحد کی ذات کے فائدے اور مقصد اور حصول کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع ہو اور اس سے فائدہ ہو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ مجھے کوئی کاروبار آپ بتائیں جی، کون کون سے آپ ایسے کاروبار ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ کہا جی آپ چھوٹے سے چھوٹے جو ہے نا ان کاروبار سے چھوٹے چھوٹے سے شروع کریں آپ، اور بہت بڑے کاروبار جیسے آپ پروڈکٹس اور پروڈکشن کا لگا سکتے ہیں، ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ کا لگا سکتے ہیں، اس میں پھر ہینڈ میڈ صابن بھی آ سکتے ہیں۔ آگے اگر فوڈ انڈسٹری میں آپ جاتے ہیں تو فوڈ پروسیسنگ پوائنٹس آپ چھوٹے چھوٹے لگا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا فوڈ ٹرک یا اسٹال کسی کو لگا کے دے سکتے ہیں، یا خود آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اسٹالز لگائیں اور اس کو خود پھر اوپر مینیج کریں، اور اس کی ساری ایک ٹیم اور فردر اس کے بیلنس کے حساب سے جیسے بھی آپ نے وہ مینیج کرنا ہے وہ آپ کریں۔ اگر تعلیم اور ہنر کی تربیت کے کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو چھوٹے سے آپ ٹریننگ سینٹر کسی سے آغاز کر سکتے ہیں، سلائی کڑھائی اور اس طرح کی ٹریننگ سینٹر، جس طرح ہمارے میں تو دیکھا ہے میں نے بچپن میں، تو اس ٹائم پہ ہوتا تھا کہ گھروں میں لوگ فٹ بال اور جو والی بال اور یہ جو نا وہ گھر میں سلائی کرتے تھے، ایک بندہ آتا تھا وہ بڑے سے بکسے میں پیسز وغیرہ دے کے چلا جاتا تھا، اور بعد میں آتا تھا اور ان کو سلائی کیے ہوئے وہ لے کے چلا جاتا تھا۔ اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کی ٹریننگ سینٹر جو ہے نا وہ آپ کھول سکتے ہیں، تاکہ آپ آن لائن لوگوں کو کاروبار کی طرف لے کے آئیں، آن لائن جو ہے نا وہ کسی اسکل سیٹ اور ہنر سیکھیں، اور آن لائن اپنی جو سروسز وہ اپنی بیچیں۔ اب زراعت اور فارمنگ بھی کر سکتے ہیں۔ زراعت پھر فارمنگ میں آرگینک سبزیوں کی کاشت کے حوالے سے آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آگاہی دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ اسی میں پھر زراعت میں پولٹری فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہینڈ میڈ اور جو آرٹس اور کرافٹس ہوتے ہیں، جو آپ سمجھ لیں کسی کلچر کو یا کسی ثقافت کو، کسی علاقے کی پہچان ہوتے ہیں، آپ ان کی پروموشنز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو گفٹ آئٹمز اور اس طرح کی چیزوں میں بنا کے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔